اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 11 اور 12 میں فرماتے ہیں کہ مرد مرد کا مذاق نہ اڑائیں اور عورت عورت کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورت کا مذاق اڑا سکتے ہیں اور عورت مرد کا مذاق اڑا سکتی ہیں، ہرگز نہیں۔ اور آج ہم ایک دوسرے کے مذاق کن کن چیزوں پر ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے بولنے پر، کسی کے بیٹھنے پر، کسی کے اٹھنے پر، کسی کے رنگ پر، کسی کے خط پر، ان چیزوں پر ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حد تو یہاں تک ہے کہ ایک دوسرے کی نقل اڑاتے، جب محفلوں میں ہم ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی نقل اڑاتے ہیں اور لوگ اسے بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں کہ واہ کیا اچھی نقل اتارے، ہنستے ہیں۔ اللہ اکبر! دراصل آپ اس شخص کا مذاق نہیں اڑا رہے، بلکہ نعوذ باللہ آپ اللہ کی بناوٹ پر مذاق اڑایا جا رہا ہے یہاں پر۔ کیا وہ شخص خود ہی سے ویسا ہے؟ ہرگز نہیں، اسے اللہ نے ویسا بنایا۔ آپ اس شخص کا مذاق نہیں اڑا رہے میری ماں بہنوں، آپ اللہ کی بناوٹ پر نعوذ باللہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور آگے فرمایا ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، یعنی مثال کے طور پر عیب لگانا کسے کہتے ہیں؟ ہم لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو مجھے بتائیے میری ماں بہنوں، ہم کتنے عیب لگاتے ہیں اس لڑکی کے اوپر کہ لڑکی اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو لڑکی موٹی ہے، دبلی ہے، لمبی ہے، کالی ہے، نعوذ باللہ سب اچھا ہے، خالی آواز اچھی نہیں ہے اس بچی کی، ہم آپ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ اکبر! یہ عیب لگانا ہے جو ہم اپنی مسلمان بہن کو عیب لگا رہے ہیں۔ ہمیں ہرگز یہ عمل ہم نہیں کر سکتے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ۔ اور فرمایا ایک دوسرے کو برے لقب نہ دو، یعنی انہیں اس نام سے نہ پکارو جسے وہ چڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اسپیکس یوز کرتے ہیں، یعنی کہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے کوئی چشمہ لگاتے ہیں، تو ہم انہیں کیا بولتے ہیں؟ کوئی بول سکتے؟ بیٹری بولتے ہیں یا نہیں؟ چشمے کی بنا پر اس کا نام بیٹری رکھ دیتے۔ اللہ اکبر! میری ماں بہنوں، اس ایک لفظ کی وجہ سے آپ کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا، دوسرا اس پر عیب لگایا جا رہا، اور تیسرا آپ اسے برے لقب دے رہے ہیں۔ ایک الفاظ کی وجہ سے آپ اتنے گناہ کر رہے ہیں۔ تو میری ماں بہنوں، ایک دوسرے کی عیب نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب دو۔ اور آگے فرمایا اسی آیت میں کہ بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کسے کہتے ہیں میری ماں بہنوں؟ مثال کے طور پر یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ برا گمان کر لیتے ہیں، اپنے ذہن میں برا خیال کر لیتے ہیں، ایک قسم کا غلط اندازہ لگا لیتے ہیں، اسے بدگمانی کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھاتی ہوں میں آپ کو کہ بہو اپنی والدہ سے فون پہ بات کر رہی ہے، کیا ہوتا کبھی بات لمبی ہو جاتی تھوڑی، تو یہاں ساس بیٹھے بیٹھے یہ گمان کر لیتی، کیا کر لیتی ساس بیٹھے بیٹھے گمان کہ اماں سے شکایتیں کر رہی ہوں گی ہماری۔ یہی بدگمانی ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدہ اپنے بیٹے سے بات کرتی ہے تو بہو یہ گمان کر لیتی ہے کہ کیا کانا بھر رہی ہوں گی بہو میرے بارے میں اپنے بیٹے کو۔ اللہ اکبر! یہی بدگمانی ہے میری ماں بہنوں۔ بدگمانی نہایت ہی بڑا گناہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کا عذاب کیا ہے؟ کہ ایک شخص ہوگا جسے اللہ جہنم میں ایک گڑھے میں ڈال دے گا، وہ گڑھا پیپ سے بھرا ہوا ہوگا، اور وہ پیپ زنا کرنے والی عورتوں کی شرمگاہ سے جو نکلے گا وہ گڑھا اس سے بھرا ہوگا، اور اللہ اس بندے کو اس کے اندر ڈالے گا اور کہے گا کہ تیری اتنی نیکیاں ہیں، کیا میں تجھے جنت میں نہ ڈال دوں؟ تو بندہ تو چاہے گا ہی کہ وہ اسے جنت میں ڈال دے۔ اللہ کہے گا کہ تو نے فلاں شخص کے بارے میں وہ بات کہی تھی، اسے ثابت کر دے، میں تجھے جنت میں ڈال دوں گا۔ اور اللہ اکبر! قسم ہے اللہ کی، ہم ہرگز بھی ثابت نہیں کر پائیں گے وہ بات، کیونکہ اللہ حفاظت فرمائے ہم تمام کی۔ اگر اللہ کسی سے سوال کر لے تو بندے کی اتنی مجال ہوگی ہی نہیں کہ وہ اسے جواب دہ ہو۔ کیا ہم جواب دے پائیں گے اللہ کو کہ ہم نے ویسا خیال کیوں کیا تھا؟ تو اس بات کی اہمیت کو جانے میری ماں بہنوں، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اور آگے فرمایا
ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ تمہیں گھن آئے گی. اور اللہ اکبر، ہم عورتوں میں یہ غیبت کا معاملہ تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ہماری عموماً باتیں 50 to 60% باتیں ہماری ایک دوسرے کی غیبتیں ہوتی ہیں کہ انہوں ایسا کرے، انہوں ویسا کرے، ان کی برائی ان کے سامنے، ان کی برائی ان کے سامنے، ہم یہ تمام بیان کرتے ہیں. یہی غیبت ہے میری ماں بہنوں. ہم اپنے مسلمان بھائی کا مردہ گوشت کھا رہے ہیں اس کی زندہ حالت میں. کل قیامت کے دن اسے مردہ گوشت دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اسے کھا جس طرح تو نے اسے زندہ حالت میں کھایا. اور وہ بندہ اسے کھائے گا اور نہایت بد شکل ہو جائے گا اور چیخنے